قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا یاد دہانی کے لیے، تو کیا کوئی ہے اس سے یاد دہانی لینے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے، اور الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے تھوڑا سا وقت نکالا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم سمجھ سکیں، سیکھ سکیں، تو اس پر ہم اللہ کا بہت شکر ادا کریں۔ اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ کا بقیہ حصہ جو آخر کا حصہ ہے وہ ہم آج مکمل کریں گے، اور اس سبق کے آخر میں گرامر میں ضمائر کی ریویژن ہوگی۔ ضمائر آپ اگر ریکال کریں یہ پروناؤنس کو کہتے ہیں، تو جس طرح ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، یہ بھی تھا، یہ بھی ضمائر ہیں، اور ضمائر آخر میں ورڈز کے ساتھ جڑ کے بھی آ سکتے ہیں جن کو ضمائر متصلہ بھی کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کتابہ، کتابہم، کتابک، کتابکم، کتابی، کتابنا، یہ بھی سارے گرامرز ہیں۔ اور انگلش میں اس کی تعبیر اس طرح کی جا سکتی ہے کہ ہز بک، دیئر بک، یور بک، یور بک پلورل سینس میں، اور مائی بک اینڈ آر بک۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ آخر میں اس سبق کا اختتام ہم کچھ نکات تعلیم اور شوق کے ساتھ کریں گے۔ اوورآل اس لیسن میں ہم 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں آلموسٹ 3000 ٹائمز آیا، تو انشاءاللہ بہت قیمتی لیسن ہے۔ اس میں جو آپ چیز سیکھیں گے وہ آپ کے لیے بہت ویلیوبل ہے، تو آپ پوری توجہ سے اس کو انشاءاللہ اٹینڈ کریں۔ اور اس لیسن کے بعد اس کے ختم پر ہم 24 لفظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن مجید میں 9118 ٹائمز آیا ہے ان آل۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم نے شروع کے لیسن میں دیکھا تھا کہ قرآن مجید میں رفلی اسپیکنگ 4500 ورڈز ہیں، ان کے روٹ ورڈز، جن کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ اس کے ذریعے 78,000 ورڈز کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی 24 ورڈز کو سیکھا ہے، اس کورس کے آخر تک ہم 125 ورڈز کو سیکھیں گے، پر ان 125 ورڈز کی چوائس کو اس طرح کیا گیا ہے کہ اس سے میکسیمم ورڈز آپ ایکسیس کر سکیں۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کی میں تلاوت کرتا ہوں۔ اس کا پہلا حصہ جو ہم کر چکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کا جو آخر کا حصہ ہے وہ ہم آج کریں گے۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کچھ علماء کے حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، کچھ اور علماء جو ویو ہے وہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، یہ ایک پریفیس ہے جو اکثر سب صورتوں کے سامنے آتا ہے ایکسیپٹ سورۃ توبہ کے۔ ان اینی کیس میں یہ تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد آج کا لیسن ہم باقاعدہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، آج کا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے اندر جو آیت جس سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ شروع ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی ایک خاص قسم کا ورب ہے، اسے ہم کہتے ہیں فعل امر۔ فعل امر ہم یا تو کسی کو اپنا حکم کرنے کے لیے یا آرڈر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو امپیریٹیو ورب کہتے ہیں، یا تو ہم ریکویسٹ کے طور پہ کہتے ہیں۔ تو اس کیس میں یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اہدی، ہمیں ہدایت دے۔ ہمیں کا مفہوم کہاں آ رہا ہے؟ آخر میں جو نہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے اہدی ہی تو ہو جاتا کہ ہدایت دیں اس کو،
لیکن ہم نے آخر میں لگایا اہدینا، جس کا مطلب ہے ہدایت دے ہمیں. تو ہدایت جو ہے یہ ایک کامن ورڈ ہے. اس کا اگر آپ دیکھیں روٹ ورڈ جو نظر آ رہا ہے یہاں رائٹ سائڈ پہ اس گرین باکس کے اندر، ہا، دال اور یا، اس سے بہت سارے لفظ اخذ ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہدایہ، یہ اردو کے اندر بھی ہے. ہدایت ہم آخر میں، عربی سے تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ عربی ختم ہو جاتی ہے ہا کے اوپر، ہدایہ، ہم اس میں آخر میں تا کو پڑھتے ہیں، ہم کہیں گے ہدایت، لیکن ورڈ وہی ہے، کامن ہے عربک میں اور اردو میں. اور ہدن، ہدن بھی ایک لفظ ہے عربک کا، اور یہ سارے ریلیٹڈ اس کے میننگز ہیں. اور اہدی اس کا ورب کا فارم ہے. اگر آپ دیکھیں ہدایتون اور ہدن یہ دونوں ناؤن ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ ناؤن کیوں ہے، کیا پہچان ہے اس کی، تو آپ کو پچھلے لیسن سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس لیے ناؤن ہے کیونکہ اس میں آخر میں تنوین ہے. جن ورڈز کے آخر میں تنوین آئے تو وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ ناؤن ہے. الٹرنیٹیولی جن ورڈز کے شروع میں الف لام آئے وہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ناؤن ہے. جیسے کہ اس سے اگلے ورڈ میں الصراط میں الف لام شروع میں ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ ناؤن ہے. لیکن جو یہاں پہلا ورڈ ہے اہدینا، یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور نکلا البتہ یہ اسی روٹ ورڈ سے ہے، ہا، دال اور یا. قرآن کریم ہدایت ہے، ہادی ہے. ہادی کہتے ہیں گائیڈ کو، ٹھیک ہے، یہ ایک انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہادی تھے، وہ گائیڈ تھے. اور قرآن مجید جو ہے وہ بھی ہادی ہے، وہ گائیڈ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں یہی لفظ ہا، دال، یا اور جگہ بھی آیا. ہدا ایک کامن ورڈ ہے، قرآن مجید میں اور جگہ بھی آیا. قرآن مجید میں قرآن کو ہدل للمتقین کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، اور پھر اس کو اور عام کر کے بتا دیا گیا کہ ہدل للناس، کہ تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، پر خاص طور پر جو لوگ تقوی اختیار کریں. اور تقوی کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھ کے گناہوں کو چھوڑنا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے. تو یہاں اہدینا الصراط کہا گیا. الصراط راستے کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ شروع میں الف لام لگ گیا تو ایک خاص راستہ آ گیا، ٹھیک ہے. اگر سمپل صراط ہو تو وہ راستہ ہے، لیکن الصراط وہ خاص راستہ. کون سا خاص راستہ؟ اس کو کوالیفائی کر دیا گیا. اسی ورڈ کے بعد ایک اور ایڈجیکٹو آ گیا. الصراط ناؤن ہے، المستقیم اس کا ایڈجیکٹو ہے، وہ راستہ جو کہ سیدھا ہے. المستقیم سیدھے راستے کو کہا جاتا ہے. اسی سے ایک اور ورڈ ہے جو ہماری اردو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ہے، وہ ہے استقامت، ٹھیک ہے. استقامت جو ہے وہ ناؤن ہے. المستقیم ایک ایڈجیکٹو ہے جو کہ صراط کو کوالیفائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے. اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے قاف، واو اور میم، ٹھیک ہے. اور اگر عربی میں کہا جائے قاما یقومو، قاما کہتے ہیں پاسٹ ٹینس کے ورب کو، یقومو پریزنٹ ٹینس کا ورب ہے. ان دونوں کا مفہوم ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو گیا سیدھا، کیونکہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ٹپیکلی سیدھا کھڑا ہوتا ہے. تو الصراط المستقیم کہ وہ اسٹیبلشڈ سیدھا راستہ، اس کی طرف یا اللہ ہمیں ہدایت دے. جس طرح کہا گیا کہ خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس سے اسم معرفہ بن جاتا ہے جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں. تو اس فریز سے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہے ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہمارے لیے ہمیں کیا اور ہدایت کی ضرورت ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت ایمان پہلے سے ہی بخشا ہوا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو پھر ہم بار بار ہر نماز میں ہر روز کیوں ہدایت طلب کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ کیوں سکھایا ہے؟ کیا مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا آلریڈی نہیں ہے؟ تو صرف یہی مطلب ہوتا تو یہ دعا صرف غیر مسلم کے لیے ہوتی. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے.
ہمیں ہر لمحے اللہ کی ہدایت اس کی ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر جو بھی آپ کے سامنے زندگی کے اندر سچویشنز آتی ہیں، آپ نے اس پہ صحیح کام کرنا ہے، اور صحیح کام کرنے کے لیے گائیڈنس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے لیے نالج کو سیکھ کرنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کے پاس وہ نالج نہیں ہے تو چانسز آر کہ آپ کوئی غلطی کریں گے، اور غلطی کیا اس کا رزلٹ ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ غلطی اگر تو ڈھٹائی کے ساتھ ہے تو وہ پھر اللہ کا رات، اللہ کا غضب، اینگر اس کو ارن کرتا ہے. اگر غلطی بھولے سے ہے تو پھر آپ مس گائیڈڈ، نان دی لیس مس گائیڈڈ آپ رہیں گے. لیکن اگر آپ جان بوجھ کے گناہ کریں گے تو اس پر اللہ کا جو ہے غضب بھی آتا ہے. تو اس لیے ہمیں اسی صورت میں آگے آپ دیکھیں گے کہ ہم کہیں گے اے اللہ ہمیں صراط المستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان پر نہیں جن پر آپ کا غصہ ہوا یا جو کہ بھٹک گئے. تو وہ آگے مفہوم آ رہا ہے، الصراط المستقیم وہ راستہ جو کہ سیدھا ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ ہدایت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ کیا ہدایت ہمیں اخباروں سے ملے گی؟ کیا ہمیں ہدایت نیوز جو کہ اخباروں جو ٹی وی کے اندر ٹاک شوز ہوتے ہیں ان سے ہدایت ملے گی؟ تو ہمیں ہدایت وہاں سے نہیں ملے گی. انفیکٹ وہاں سے ہم جو ہے we'll lose more of our focus, we'll lose our time. What we need to focus upon is کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کا جو سورس ہے، منبع ہے، وہ قرآن کریم اور سنت ہے. تو قرآن ہی سمجھنے کی کوشش نہ ہو تو کیا یہ دعا کافی ہے؟ تو اس میں کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہوگی کہ اگر ہم دعا پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی جو نیسیسری ایکشن ہے وہ ہم نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہماری دعا صحیح معنوں میں دعا نہیں ہے. کیونکہ دعا کے ساتھ ساتھ پھر دوا بھی کرنی پڑتی ہے. اللہ سے مانگے، اور پھر اللہ نے جو بتایا کہ ہدایت حاصل کرنے کا یہ راستہ ہے، اس کو پھر اختیار کرنا، اس پر چلنا اور اس کے لیے محنت کرنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بتایا کہ انسان کے لیے نہیں ہے ایکسیپٹ جس کی اس نے کوشش کی. ٹھیک ہے، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے اس نے سعی کی. تو ہم اگر ہدایت کے لیے سعی کریں گے تو اللہ کی رحمت کو اٹریکٹ کریں گے، اور پھر ہدایت جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس لیے آخر میں لکھا ہوا ہے اس سلائیڈ پر کہ ہمیں اپنا حساب کرنا ہے. احتساب کا مطلب ہوتا ہے حساب کرنا، اور پھر ہم پلان بنائیں کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت لینے والے بن سکتے ہیں، کس طرح ہم ہدایت یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز یاد دہانی ہے کہ قرآن سمجھنا ضروری ہے، بلکہ ایک ایمرجنسی ہے، چونکہ یہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید آپ اللہ سے جو ہے مکالمہ کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، تو اس کو اگر آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو وہ پھر ایک جیسے گھر میں آپ طوطا رکھ لیتے ہیں تو وہ سمجھ کے کوئی چیز نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز صحیح معنوں میں وہ کہہ رہا ہے. اسی طرح ہماری جو ایکسپریشنز ہیں، ہماری جو پریئرز ہیں، وہ دل سے ہونی چاہیے، وہ سمجھ سے ہونی چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو پرائیورٹائز کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ لوگ ہم سب کٹھے ہوئے ہیں، ہم قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے کے عمل میں مشغول ہیں. یہ بہت قیمتی عمل ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب جو کہ مصروف ہیں اپنی اپنی رسپیکٹیو فیلڈز میں، ہم جڑے رہیں. پڑھنے پڑھانے سے ہمارا تعلق قائم رہے اس وقت تک جب تک ہم اللہ تک نہ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے، اس دنیا سے نکل جائیں. ہماری کوشش آخر تک ہے. ہدایت کا کوئی اینڈ گول نہیں ہے کہ بھئی یہاں تک پہنچ گئے تو بس اب آپ ہدایت یافتہ ہیں، اب آپ کو اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھی، 1 سال ہدایت مانگتے رہے، ہدایت ملی اور اب آپ نے ہدایت نہیں مانگنی. یہ ایک لامتناہی ایک امر ہے جو کہ آپ ہمیشہ جب تک زندہ ہیں آپ اس کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہر گھڑی ہر لمحے آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے. اس نماز کے بعد آج اس ہفتے میں
جو بھی میں کروں اس میں ہدایت دے. اس طرح اللہ سے ہم دعا کریں. تو اب ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کو اس کی ایک دفعہ اور تلاوت کر لیتے ہیں اس کے ترجمے کے ساتھ. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. اب میں آپ سے بھی درخواست کروں گا آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ایک دفعہ فالو کر دے، کیونکہ کلاس کی ترتیب یہ ہے کہ جب ہم یہاں پہنچیں تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے اینڈ پر کریں اور ایک دو اسٹوڈنٹ فالو کریں مجھے جب میں پڑھوں، اور آپ سب بھی اللہ سے یہ دعا مانگیں اور تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، ایک دعائی انداز سے اللہ سے مانگے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. تو آپ لوگ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ریپیٹ کر دیجئے اہدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی سیدھے. الحمدللہ. اگلی آیت پڑھتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستے کو کہتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں الصراط المستقیم کی ریفرنس تھی. اب اسی کے بارے میں ہے کہ وہ صراط، وہ راستہ جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، الصراط المستقیم پڑھ چکے ہیں، اب اسی کو ہم ریفر کر رہے ہیں. وہ راستہ الذین ایک بہت کامن ورڈ ہے عربی میں، اور یہاں اس کا مطلب ہے الذین کا کہ ان لوگوں کا. صراط وہ جو کہ، مطلب اس کی انگلش ٹرانسلیشن اردو ایسی ہو جائے گی راستہ وہ جو کہ، یا اس میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن تو کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ ہوگی، پر اس میں جیسے ہوز کا مطلب آتا ہے انگلش میں الذین، الذی بھی اس سے ریلیٹڈ ہے الذین، اور الذی اور بھی اس سے ریلیٹڈ کچھ ورڈز ہیں جن کو ہم خاص طور پہ پڑھیں گے. یہ ایک اسم ہے جسے ہم کہتے ہیں اسم موصولہ، کنیکٹنگ ناؤن. صراط ایک چیز ہے، اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ راستہ جو کہ، تو الذین کا لفظ آ جائے گا. انعمت کے بارے میں کوئی بتائے گا کہ یہ ناؤن ہے یا ورب ہے؟ ورب. جی یہ ایک ورب ہے. اور میں ایک کام کرتا ہوں، میں اپنی ویڈیو آن کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں سے پھر سوال پوچھ سکوں. ٹھیک ہے، میری ویڈیو دیکھ سک رہے ہیں؟ یس سر. اچھا، انعمت کے لیے کون سا اشارہ ہوگا؟ اس سائڈ پہ ہوگا، سامنے ہوگا، یا اپنی طرف ہوگا؟ سامنے کی طرف ہوگا ایک انگلی سے، چونکہ یہ حاضر واحد کے لیے انعمت. ٹھیک ہے، انعمت کا مطلب ہے کہ انعام کیا تو نے. صراط الذین انعمت، اس کے بعد آ جائے گا علیہم، کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا یہ مفہوم آ رہا ہے. انعمت آ جائے گا کہ آپ نے انعام کیا. اگر میں کہنا چاہتا کہ انعمت کی جگہ کوئی اور صیغہ میں لانا چاہتا تو آخر والی چیز چینج ہو جاتی، پر یہاں چونکہ ریفرنس یہ ہے کہ اللہ آپ نے جو ہے انعام کیا، تو اس لیے انعمت علیہم ہے. اچھا، اس کے اندر ایک اور بہت خوبصورت ایک چیز آبزرو کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ سورت شروع ہوئی تھی تو یہ ایک تھرڈ پرسن میں ریفرنس تھی، جیسے تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں تک یہ ایک اللہ کی تعریف ہے ایک امپرسنل سینس میں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد فوراً ہی ایک ٹرانزیشن ہوتی ہے جس میں آپ براہ راست اللہ سے جیسے بات کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں اور تیرے ہی سے میں مدد چاہتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے اب آپ براہ راست بات کر رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم. انعمت بھی ڈائریکٹ جیسے کسی کے سامنے آپ ہو کے بات کر رہے ہو تب آپ انعمت کہتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نون عین اور میم. کوئی اور ورڈ آپ بتا سکتے ہیں جو کہ اسی روٹ ورڈ سے نکلا اردو میں استعمال ہوتا ہو؟ نعمت. نعمت یہ لکھا بھی ہوا اسکرین پہ. عربی میں اس کو کہیں گے نعمہ. اور اس سے اور علیحدہ کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ ہم بہت سارے ورڈز ہیں انکلوڈنگ یہ نام ہوتا ہے نعیم. نعیم جو ہے وہ بھی نون عین میم سے بنا ہے. انعام بھی اسی سے بنا ہے. اور بھی بہت سارے ورڈز ہیں. اور یہ آپ کی اس طرح نا انشاءاللہ ووکیبلری بنے گی اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک سیٹ آف ورڈز آپس میں ریلیٹڈ ہیں. ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ناؤنز ہیں, کچھ جو ہیں صفت کے سینس میں آتے ہیں جیسے نعیم ہے, اور کچھ جو ہے وہ ورب کی شکل میں آ جائیں گے جیسے انعمتا جو ہے یہ ایک ورب ہے. تو عربی کا حسن یہ ہے کہ آپ ایک ہی روٹ ورڈ سے وربز بھی نکال سکتے ہیں. وربز ایک صیغے کے نہیں سب صیغوں کے نکال سکتے ہیں. ان آل 14 صیغے ہوتے ہیں, 3 جو ہے غائب کے, 3 حاضر کے, اور پھر میل اور فیمیل کے علیحدہ ہیں. پر اس کورس میں ہم نے آسانی کے لیے بہت ساری چیزوں کو ہم نے سمپلیفائی کر دیا ہے. تو ہم صرف اس طرح بولتے ہیں 3 صیغے ہیں جیسے ہوا, ہم, انت, انتم, انا, نحن. تو ہم نے 14 صیغوں کو سمپلیفائی کیا 6 کے اندر, ان 6 کے اندر جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو سورۃ الفاتحہ, ہم نے کہا کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. علیہم یہ ایک بہت کامن ورڈ ہے, ٹھیک ہے. ہم علی کہتے ہیں پر, ایک پریپوزیشن ہے, اس کو ہم عربی میں حرف جر کہتے ہیں, کنیکٹنگ ورڈ. اور اس کو ہم علیہم بھی کہہ سکتے ہیں, یا پھر ہم جیسے السلام علیکم بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ہوتا ہے السلام, سلامتی ہو آپ سب کے اوپر. اگر ہم نے ایک بندے پر سلام بھیجنا تو ہم کہیں گے السلام علیکہ. اگر کسی خاتون سے گفتگو ہو رہی ہے اگر تو اس میں ہو جائے گا السلام علیکی. اس طرح تھوڑے تھوڑے ڈیفرنسز کے ساتھ ورڈ چینج ہو جاتا ہے. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ پہلے تو ہم اس چیز کی کھوج کریں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, کہ کچھ لوگ ہیں وہ ان کا ایک راستہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہے. تو سبحان اللہ, اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم ان کو فالو کریں, ان کی اتباع کریں. ہم یہ دوسرے آئیڈیلز بنانے کے بجائے, فلم سٹارز اور سپورٹ سٹارز, ان کے بجائے وہ خاص لوگ جن پر اللہ کا انعام ہے, جو ہدایت یافتہ ہیں. ہدایت یافتہ کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ہدایت کو پا چکے ہیں. تو ان کو پہلے ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور پھر ہم ان کو ایمیولیٹ کریں. اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہم بھی اللہ کے انعام کو پا لیں گے. تو یہ لوگ کون ہیں, اس کی جو کلیریفیکیشن قرآن مجید ہی میں ایک اور صورت میں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا, اور پھر بتا بھی دیا وہ کون لوگ ہیں. تو 4 کیٹیگریز اللہ نے وہاں بتائیں کہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. تو انبیاء پروفٹس کو کہتے ہیں, صدیقین جو سچے لوگ ہیں, جو ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں, the truthful people. شہداء کے 2 مطلب ہوتے ہیں, ایک تو مارٹرز ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. شہداء شہادت دینے والے کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وٹنسز, جیسے جو لوگ اس دنیا میں اللہ کی توحید کے وٹنس بن جائیں اور اس پر قائم ہو جائیں اور پھر سب لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں, وہ بھی شہداء ہو جائیں گے, اللہ کے وٹنسز اس دنیا میں. اور آخر میں ہے صالحین. صالح کا مطلب ہوتا ہے بالکل صحیح, سالم, راست, جس میں
کوئی بیسیکلی جس کو ہم رائٹیسنس کہہ سکتے ہیں، اور صلاح بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو صالحین نیک لوگ. تو یہ وہ 4 کیٹیگریز ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو ان کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کے راستے پر، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں. اچھا، انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ انبیاء کا طریقہ ہے ایمان، عمل، دعوت اور تنفیذ. ایمان اس چیز پر کہ وحی جو ہے وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ہم پورا ہمارا ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ہمارا پورا ایمان ہو، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو. معرفت کا مطلب ہوتا ہے، عارف کہتے ہیں کسی چیز کو جاننے والا، اور عرفان نالج کو کہتے ہیں. اور اللہ کی معرفت کا جاننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا جیسے کہ اللہ ہے. اللہ نے اپنے آپ کو ہمیں بتایا ہے کہ میری یہ صفات ہیں. تو جو حضرت علی کا غالباً قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو اللہ کو جان لے جس طرح اللہ ہے تو وہ انیویٹیبلی اللہ سے محبت کرے گا. تو اللہ کی ذات اتنی بابرکت ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ جو جان لے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے، اللہ کا کتنا غلبہ ہے، اللہ کتنے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ جو بار بار اذان میں ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کا کوئی جو ہے مقابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رازق بھی ہیں، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں. تو پھر اللہ کی عظمت جب دل میں آتی ہے تو اللہ کی محبت بھی آتی ہے، اور اللہ کی جو حکموں پر چلنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان آنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضے کرتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، یعنی اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اس دنیا میں یہ کر لو تو پھر میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو وہ اعمال کرنا دل سے اور اپنے اعضاء سے. ٹھیک ہے، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق خالص دل سے ہے، کچھ ہے وہ باڈی کے ایکشنز ہیں، تو ان سب کو کرنا. اور پھر انبیاء جو ہے ان سے ایک خاص چیز جس کا جو جڑی ہے وہ ہے دعوت، یعنی کہ خیر خواہی، لوگوں کی نفع کی کوشش کرنا. اور یہ ایک خاص اس امت کا خاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو امت ہے یہ اخرجت للناس ہے، کہ اللہ نے اس کو نکالا گیا لوگوں کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچائے. اللہ کی ہدایت جو ہے، چونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس امت کی ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے طور پر دعوت کا کام کرے. ٹھیک ہے، اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے پیوریفیکیشن تزکیے کی فکر کرے، اپنے زندگی کو ڈسپلنڈ کرنے کی کوشش کرے، تنظیم کی کوشش کرے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنے، داعی الی اللہ بنے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انبیاء کے سردار ہیں ان کا کام تھا. اور اسی طرح تمام انبیاء کا کام تھا کہ وہ داعی تھے، بلانے والے تھے، دعوت دینے والے تھے. اور پھر تنفیذ میں آ جاتا ہے کہ اس چیز کے لیے محنت کرنی جہاں جہاں آپ اثر رکھتے ہیں، بے شک آپ کے گھر کے اندر ہو، آخر میں آخری سٹیج یہ ہے کہ اپنے جسم پر، اس پر تو آپ کی اتھارٹی ہے، تو آپ اپنے جسم پر اللہ کے جو حکموں کو ہیں ان کی تنفیذ کریں. اگر آپ کسی گھر میں امیر ہیں، اگر آپ ایک گھر کے جو رسپانسبل پرسن ہیں، اگر جیسے گھر کے اندر جو باپ ہے وہ ذمہ دار ہے بچوں کے لیے، اسی طرح اور جہاں جہاں جو رسپانسبل ہے وہاں وہ کوشش کرے کہ امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے. امر بالمعروف کا مطلب ہے کہ کمانڈنگ what is good، نہیں عن المنکر کا مطلب ہے and forbidding from the evil. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر آ جائیں گی. اور پھر انبیاء جو تھے وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ ایفرٹ کرنا، ٹرائنگ یور utmost، جہاں جہاں آپ کے لیے ممکن ہو، جو جو چیز ممکن ہو وہ ایفرٹ کرنا کہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو، جس کو یہاں پہلی چیز لکھی ہوئی ہے اعلاء کلمۃ الحق، کہ جو اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا
جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ حق ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے اپنے پوری کوشش لگا دینی. اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. ہمیں اللہ نے اس دنیا میں مال کمانے کے لیے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ہم پریکٹس کریں. صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا تو نے جن پر. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وہ آیت ہے جس کو بار بار ہم نے پڑھنا ہے. تو ہم نے ایک ابھی مفہوم دیکھا کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ایمولیٹ کرنا ہے. اس کے لیے جو ہمت پکڑیں کہ پہلے پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے، اور پھر ان کو ایمولیٹ کرنے کے لیے کوشش کریں. اور ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا کہ ایک رول ماڈل ہے اسوۃ حسنہ، ایک بہترین مثال، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہر انسان ان سے سیکھ سکتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں کیسے اس نے ایکٹ کرنا ہے، اس کے لیے کیا گائیڈنس ہے. قرآن مجید ایک جو ہے مکمل کتاب ہے، اور اس کی جو ٹرانسلیشن انٹو پریکٹس ہے وہ ہمیں سیرت میں نظر آتی ہے. آخر میں ہم نے پہلے اس کو دیکھا کہ صراط المستقیم جو ہے پازیٹیو سینس میں کہاں ریفلیکٹڈ ہے، اور اب ہم اس کے نیگیٹو ایگزامپلز دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہمیں صراط المستقیم نہیں نظر آئے گا. تو وہ ہے غیر المغضوب علیہم. غیر کا مطلب ہے کہ اردو میں بھی آتا ہے کہ اس کے علاوہ، وہ نہیں. غیر یہاں غیر المغضوبی یعنی کہ جن لوگوں پر غضب کیا گیا. مغضوب کہا جاتا ہے وہ لوگ جن پر غضب کیا گیا ہو. تو ہم یہاں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا ہو. غیر اس کے علاوہ نہیں کے سینس میں آتا ہے. المغضوب کا مطلب ہے جس پر غضب کیا گیا ہو، جیسے مظلوم کہا جاتا ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، غین، ضاد اور با. یہ غضب جو ہے یہ عربی میں اینگر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مغضوب ہو جائے گا جس پر غضب کیا گیا ہو، جس پر اینگر ہو. علیہم ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان پر. وَلَا الضَّالِّينَ، اس سے پہلے آیا تھا غیر المغضوب علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جو کہ مغضوب علیہم ہے، اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو کہ الضالین ہیں. ضال کہتے ہیں جو رستے سے بھٹک گئے ہوں. ٹھیک ہے، گمراہ ہونے والے کو الضال کہتے ہیں، اور یہاں اس کو خاص بھی کر دیا گیا. اسی طرح قرآن میں بار بار یہ لفظ آئے گا ضلالہ. ضلالہ گمراہی کو کہتے ہیں. تو ہم اس کو کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں ضلالہ کا اپوزٹ ورڈ کیا ہوگا، آپ بتا سکتے ہیں؟ ہدایہ. ہدایہ. ہدایہ ہوگا گائیڈنس، اور جو گائیڈنس کا اپوزٹ ہے وہ ضلالہ ہے، یعنی کہ مس گائیڈنس ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. گائیڈنس ہدایت، مس گائیڈنس ضلالہ. تو یہ سنگولر میں اگر کہا جائے تو ضال ہوگا، اور اگر پلورل میں آئے تو ضالین. اچھا، یہ اس کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ ہے ضاد، لام اور لام. اس کو اگر لکھا جائے گا صرف اس ورب کو تو پھر لام کے اوپر شدہ آ جائے گا، اور یہ قرآن مجید میں آتا بھی ہے ضلہ. ضلہ ضلہ کا مطلب ہے کہ وہ بھٹک گیا، وہ گمراہ ہوا. اور اگر ہم اس کا اسم، اس کی فارم دیکھیں گے تو وہ یا تو ضال ہوگا اگر سنگولر ہے، ضالین ہوگا اگر پلورل ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا. تو وہ لوگ کون سے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں جن کی وجہ سے وہ مغضوب علیہم ہوئے؟ وہ کیا صفات ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ضالین ہوئے؟ تو مغضوب ان کو کہا جاتا ہے
مفسرین نے کہا کہ جو لوگ ڈھٹائی کے ساتھ جنہوں نے ریجیکٹ کیا ہدایت کو، جیسے کہ ابو جہل تھا، جیسے کہ فرعون تھا، جیسے کہ اور بھی لوگ ہیں جو کہ حق بات جانتے ہوئے حق کا انکار کریں، تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا اینگر جو ہے وہ پھر جوش میں آتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے وہ بھی ایک طرح سے باؤنڈری ہے، اگر اس باؤنڈری سے کوئی باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اللہ کا غصہ پھر اس پہ آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ حدیث میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر، تو یہ جو لعنت ہے یہ انڈیکیشن ہے غضب کا۔ اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا جو فعل کرے گا وہ اللہ کے غضب کو جو ہے نا انوائٹ کرے گا، تو ہم ان سب چیزوں سے بہت دور رہیں۔ کچھ علماء نے اس طرح کے جو کبائر ہیں گناہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں علماء نے کلاسیفائی کیے ہیں۔ ویسے تو اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ کی چھوٹی سی بھی معصیت جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ان میں سے کچھ اور ایک اس طرح کی کیٹیگرائزیشن ہے کہ کبیرہ گناہ جو کرتا ہے وہ ایک زیادہ بڑا گناہ کرتا ہے، اور اس میں جو جب تک خاص توبہ نہ کی جائے تو انسان جو ہے اس کا کفارہ نہیں ہوتا، تو اس کو پھر ان تمام کبیرہ گناہوں کو جو ہے ہم جان بھی لیں کہ کون کون سے ہیں، اس کو علماء نے جو ہے کلیکٹ بھی کیا ہوا ہے، کبائر کے کتاب الکبائر کے پوری ایک کتاب جس میں لکھ دیا گیا یہ جو کبائر ہیں ان سے بچو، تو اللہ تعالیٰ انسان اگر ان سے بچے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہدایت کا راستہ انسان کے لیے جو ہے آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کو جاننے کے بعد ہم ایسے عمل نہ کرنے والے بنیں جن سے اللہ ناراض ہو دنیا اور آخرت میں، اس کا کیا انجام ہوگا، کیونکہ یہ دنیا آخرت اور جو آخر میں یوم الدین ہے، اس سب میں اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی اونر ہے، ماسٹر ہے، ٹھیک ہے، تو جس سے اللہ ناراض ہے وہ دنیا آخرت میں ناکام ہے۔ تو ہم اس سے ایک معیار بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم جن کو لیڈر ہیرو سمجھتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں وہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو وہ پھر ہمارے لیے ہادی نہیں بن سکتے، ہمارے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتے۔ ہمیں اپنے جو رول ماڈل بنانے اللہ نے بتایا کہ اس صراط پر چلو، صراط الذین انعمت علیہم، تو وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے رول ماڈلز ہیں، انبیاء اور صحابہ نے جس طرح دین کی جو خدمت کی اور جس طرح وہ نبی کی صحبت کا انہوں نے حق ادا کیا، تو اس میں اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اس کا ایک جو اعزاز دیا، قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی کے صحابہ ہیں وہ اس سے اللہ راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں، وہ بھی ہمارے لیے ایک جو گائیڈنگ سٹار کی طرح ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اس دنیا کا لیڈر ہے تو ہم اس کا معیار یہ رکھیں گے کہ وہ کس راستے پہ چل رہا ہے، کیا وہ ہدایت کے راستے پہ چل رہا ہے یا ضلالت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ضالین کا مطلب ہے جو جانتے ہی نہیں، تو ہم کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انجانے کرتے ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم کسی نئے بزنس میں جاتے ہیں تو ہم اس کے رولز نہیں سیکھتے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کوئی بھی شخص بازار میں نہ جائے جس نے بازار کا فقہ نہ سیکھا ہو، کیونکہ اگر اس نے نہیں سیکھا ہوگا تو وہ ٹرانزیکشنز کرے گا جو حرام میں چلی جائے گی، اور اس کی وجہ سے وہ ضلالت میں جائے گا، اس سے وہ ہدایت سے دور ہوگا، اس کا رزق جو ہے اس میں بے برکتی آئے گی۔ اس لیے جو بھی ہم کام کریں، پہلی بات ہم اس چیز کو سمجھیں کہ جو مغضوب علیہم اس کو لیڈ کرتا ہے ضلالت، یعنی آپ پہلے بھٹکتے ہیں راستے سے، آہستہ 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 اتنے ایکسٹریم آپ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ کا پھر اینگر آ رہا ہے۔ اس لیے جو پہلا ڈرفٹ ہے، سیدھے راستے سے جو تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو چیک کرنا ہے
ٹھیک ہے، اگر نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں اور آپ ایک سلپ کر رہے ہیں تو وہ جگہ ہے جہاں آپ بھٹک رہے ہیں، اس جگہ آپ نے اپنے آپ کو کیچ کرنا ہے، ورنہ جو ہے آہستہ 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 شیطان آپ کو جو وہ چاہتا ہے کہ آپ گمراہی کے راستے پہ اتنا آگے چلے جائیں کہ اللہ کا غضب آپ پہ آ جائے، تو پھر آپ اس کے شیطان کے فالوور بن جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کلیئرلی کہ خطوات شیطان فالو نہ کرو، شیطان کی جو فٹ سٹیپس ہیں اس کو فالو نہ کرو، اور اللہ کا راستہ جو ہے صراط المستقیم اس کو فالو کرو۔ تو یہ جو اسی کو استقامت بھی کہا جاتا ہے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے پر ہی چلتے رہنا، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدھے راستے پر چلتے رہنا استقامت ہے، اور اس سے بھٹک جانا، ضالین میں داخل ہونا، یہ جو ہے گمراہی ہے جس سے بچنا ہے۔ اسی سے بچنے کے لیے اللہ سے بار بار دعا کرنے اور اس کے لیے ایفرٹ کرنا ہے، جیسے اس سلائیڈ کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ دعا کے ساتھ احتساب، پلان اور تبلیغ ہو، کہ صرف دعا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، میں کیا غلطی کر رہا ہوں، پھر اس کو فکس کرنے کا پلان بنائیں اور پھر اس کو شیئر کریں لوگوں سے، کیونکہ جو ہمارا دین ہے وہ ایک سوشل ریلیجن ہے جس میں ہم نے صرف اپنی فکر نہیں کرنی، پورے معاشرے کی اصلاح کی فکر کرنی ہے، چونکہ جیسے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول تھے، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، تو یہ امت جو ہے اب اس کی مجموعی طور پر ایک ڈیوٹی ہے کہ اس نے لوگوں کے نفع رسانے کی کوشش کرنی ہے، ہدایت کو عام کرنے کی جو پہلے انبیاء کوشش کرتے تھے وہ اب اس امت کی افراد کی کرنے والا کام ہے۔ تو اس آیت کو ہم تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں تصور ہو کہ یہ راستہ ہم نے نہیں چلنا، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ گمراہ ہوئے۔ تو آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اس کو آیت کو بھی پڑھ لے اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھ لے، اور باقی سب اس کو اپنے اپنے طور پر تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے۔ جی آپ میں سے کوئی پڑھ لے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ غضب کیا گیا ان پر اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے جو یہ دو ورڈز امپورٹنٹ سیکھے، جن کو یاد کرنے کے لیے آپ یہ آیت کے ٹکڑے یاد کر سکتے ہیں۔ صراط جو راستے کو کہتے ہیں، اس کے لیے آپ یاد کر سکتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الذین کے لیے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، الذین وہ جو کہ۔ تو یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، الحمدللہ یہ بہت ہی اہم سورت ہے، اس پر تدبر کریں، اس کو اچھی طرح یاد کریں، ہر روز اس کو آپ پریکٹس کریں۔ اس کے بارے میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں یہ صحیح مسلم میں اس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لی، آدھی میرے ہے اور آدھی میرے بندے کی، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگے۔ تو اس کے بارے میں اس کی تشریح یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو تصور کیجئے اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر یہاں سے آگے دعا شروع ہوتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
اس پر اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو اللہ سے اس طرح آپ مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا راستہ اختیار کریں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح آپ کی طرف لپکتی ہیں۔ قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں، یہ تھوڑا سا آخر میں سبق ہے آج کے دونوں لیسنز میں ہم بات کریں گے، جو کہ اس کورس کا ایک مین تھیم ہے۔ اس کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہوم ورکس اور ایگزامز میں بھی اس کو پوچھا جائے گا۔ تو جو ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ راست ہے، ڈائریکٹ ہے، شخصی ہے، پرسنل ہے، طے شدہ ہے، پلانڈ ہے، متعلق ہے، ریلیونٹ ہے۔ جو بھی میرے حالات ہیں اس سے ریلیونٹ مجھے ہدایت قرآن مجید سے مل سکتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں، راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق۔ راست کے بارے میں آپ سوچیں کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سنتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ میں امپرسنل نہیں ہے، یہ ایک انڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے، میرا براہ راست جب میں یہ پڑھتا ہوں تو یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو یہ صحابہ کے بارے میں رپورٹڈ ہے کہ وہ اس میں بہت زیادہ اس سے اثر لیتے تھے کہ یہ جو ہے میرے رب کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح سے جب قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک اور کیفیت جو ہے جنم لے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخصی ہدایت اس کے اندر ہے آپ کے لیے، آپ اپنی زندگی میں جو بھی سچویشن فیس کر رہے ہیں، آپ قرآن کو پڑھیں اور سوچیں کہ جس طرح علامہ اقبال کے والد صاحب نے ان کو گائیڈنس دی تھی کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے کہ قرآن کا نزول تمہاری روح پر ہو رہا ہے۔ تو اس کو پھر علامہ نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان کیا تھا۔ تو جو آیت بھی پڑھیں یا سنیں تو اس احساس کے ساتھ کہ میرے لیے ہے، اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے، تو ہم نے ایک تقسیم کر دی ہے کہ جی یہ فلانے کے لیے، یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے، اپنے لیے انہوں نے بہت کم قرآن کا حصہ رکھا ہے۔ لیکن قرآن میں ہر چیز سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو پچھلی امتوں کا آیا کہ وہ کچھ اپنی کتاب کا کچھ حصہ اس پر یقین رکھتے تھے اور کچھ کو پس پش ڈالتے تھے، تو یہ صرف جو ہے یہودیوں کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بھی اس میں جو ہے عبرت کی ایک پوری ایک اس کے اندر ایک نظیر ہے، ایک مثال ہے کہ اگر ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کا غصہ آیا چونکہ انہوں نے کتاب کا بعض حصہ لیا بعض نہیں لیا، تو اگر ہم بھی ایسا کریں گے کہ کچھ چیزوں کو جو ہمارے لیے مفید ہیں ہم اس کو لے لیں اور جس میں ہمیں تھوڑا سا ریزسٹنس کرنی پڑے گی نفس کی، اس کو ہم چھوڑ دیں، تو پھر وہی نتیجہ جو ان کا ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کی نشانی کوئی بتائی جا رہی ہے تو ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کیا یہ نشانی ہم میں تو نہیں ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے۔ طے شدہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ایک مشیت ہے، اس پر ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ میں جو آج پڑھ رہا ہوں، جیسے پہلے 2 پوائنٹس میں دیکھا، اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ میں یہ پڑھوں، تو مجھے اس سے کیا انفارمیشن حاصل کرنی ہے، مجھ سے میں نے اس سے کیا جو ایک لیسن لینا ہے، جس کو آپ ایسے سوچ سکتے ہیں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے سننے والے کا نام، پڑھنے والے کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ پیغام مجھ تک پہنچا رہا ہے تو میرے لیے کیا اس پر کرنے والی چیز کیا ہے، اس پر یہ آیت میرے سے کیا تقاضا کرتی ہے، کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ فائنلی یہ ریلیونٹ ہے، متعلق ہے۔ قرآن مجید تذکیر ہے، یاد دہانی ہے۔ جب بھی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو ہمارے لیے کوئی پیغام اس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تذکیر غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی مجھے یہ سوچنا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی، اس میں خود تدبر کرنا ہے کہ میری زندگی میں جو حالات چل رہے ہیں اس کے لیے مجھے یہاں سے کیا سبق ملتا ہے۔
تو یہ ایک ٹیبل ہے جس کو آپ میمورائز بھی کر سکتے ہیں. اٹ ول ہیلپ یو انڈرسٹینڈ دا مین کانسیپٹس. آج کے لیسن میں ابھی اوپر والا حصہ ہم نے دیکھا ہے راست، شخصی، طے شدہ، متعلق. جو بعد کا حصہ ہے انشاءاللہ وہ دوسرے سبق میں آئے گا، تو وہ ہم اس ٹائم پہ کر لیں گے. اب میں چاہتا ہوں کہ ہم گرامر کی طرف جائیں تاکہ ہم اس لیسن کو انشاءاللہ آگے اس کی کمپلیشن کی طرف چلیں. ہم ٹی پی آئی میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، جس میں صرف آپ کی برین کو ہم اپیل نہیں کر رہے، آپ کی باڈی بھی انگیج ہو رہی ہے. آپ سنیں گے بھی، دیکھیں گے بھی، سوچیں گے بھی، بولیے، بتائیے محبت اور شوق کے ساتھ. جب آپ ویژولائز بھی کرتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں اشارے کر رہے ہیں تو سوچیں کہ یہ تھرڈ پرسن کا اشارہ ہے. اگر جمع کا اشارہ ہے تو اپنے ذہن میں بے شک ایک ہجوم سوچیں کہ وہاں بہت سارے لوگ ہیں، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. تو جتنا آپ اس کو ایسوسیٹ کریں گے، ویژول اپنا چیزوں کو سوچیں گے، اتنا آپ کے ذہن میں یہ پکا ہوگا. ہم نے دیکھا تھا کہ الفاظ کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کسی چیز کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکۃ، مسلم، مؤمن. ان میں سے پہلے دو چیزیں جو ہیں کسی چیز کا نام ہے، یا جو بعد کی دو چیزیں ہیں وہ صفت ہیں، ایڈجیکٹیو ہیں. فعل جو ہے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا اس سے پتہ چلتا ہے، جیسے فتح. فتح کا کیا اشارہ ہے؟ اس طرح، ہی اوپنڈ، فتح. ضرب، اس نے مارا، ضرب. حرف جو ہے وہ اسم اور فعلوں کو ملاتا ہے، جیسے ہم نے کہا بسم اللہ. تو بی جو ہے وہ ایک حرف ہے. لی، للہ کے اندر لی جو ہے اللہ کے لیے، تو یہ بھی ایک حرف ہے. اگر ہم من کہتے ہیں تو وہ بھی حرف ہے. فی، ان، اس طرح بہت سارے حروف ہیں جو کہ اسم اور فعل سے علیحدہ ہوتے ہیں پر ان کو ملانے کا کام کرتے ہیں. اب ہم ریویژن کرتے ہیں کہ جو ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے، ضمائر، ٹھیک ہے، ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم. تو یہ ایک ریویژن ہے. اس کو اصولاً تو ہم کلاس میں بار بار کرواتے تھے، پر چونکہ یہ ایک آن لائن سیشن ہے تو میری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ لوگ گروپس بنا لیں، جس میں فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ گروپ بنا لیں، میل اسٹوڈنٹس میل کے ساتھ بنا لیں. اگر آپ کے کچھ دوست احباب ہیں، کوئی آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کی کلاس فیلوز ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو چیک کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریوائز کر لیں. ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن. اس سے انشاءاللہ یہ چیز آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے گی. یہ چیز پریکٹس ریکوائر کرتی ہے. یہ آخر میں بھی ضمیر آ سکتا ہے، تو یہ مفہوم ادا کرتا ہے کا، کی، کے، کو. جیسے حامد کی کتاب، کتابو حامدین. یہ تو اگر میں پورا حامد کہہ رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی میں پروناؤن کو استعمال کر سکتا ہوں، تو میں کہوں گا کتابوہو، کتابوہم، کتابوکا، کتابوکم، کتابی، کتابونا. آخر میں ہو آئے گا تو اس کا مطلب اس ایک مرد کی، ہم آئے گا تو ان سب مرد کی، کا آئے گا تو آپ کی یا آپ کا، کم آپ سب کا یا آپ سب کی، اور ای آئے گا تو میرا یا میری، نہ آئے گا تو ہمارا یا ہماری. تو اب یہ میں آپ کے سامنے رب کے ساتھ یہ سارے پروناؤنز آخر میں بتاتا ہوں. ربوہو، اس کا رب، his lord. ربوہو، ربوہم، ربوکا، ربوکم، ربی، ربونا، ربوہو، ربوہم، ربوکا، ربوکم، ربی، ربونا. تو آپ لوگ اشارے سے اس کو پریکٹس کریں سب لوگ، اور آپ میں سے کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ براہ راست یہاں ہمارے سامنے کریں.
میں اشارہ کرتا ہوں آپ فالو کریں جی. ربہ آگے کریں. ربهم ربک ربکم ربی ربنا. ٹھیک ہے. اب فیضان کے علاوہ کوئی اور اسٹوڈنٹ اگر کرنا چاہیں کتاب کے ساتھ کر لیں. کتابہ کتابہ کتابہم کتابکا کتابکم کتابو بی کتابی. کتابی ربنا کتابنا. جی ماشاء اللہ. ایک دفعہ پھر سے کر لیں. کتابہ کتابہ کتابکم. مجھے آپ کا اشارہ نہیں نظر آ رہا. سوری یہ دیکھیں آپ ایسا کریں تو 6 اشارے اسی سیکوینس میں آئیں گے تو آپ اچھا وہ کریں. ٹھیک ہے. کتابہ کتابہم ربنا سوری کا کتابکا کتابکم کتابی کتابنا. تو یہ 6 جو ہیں اسی سیکوینس میں آئیں گے اور آگے اس کورس کے آخر تک یہ اسی سیکوینس میں آئیں گے. تو آپ نے اس کو ازبر کر لینا ہے. اب ہم ایک اور کرتے ہیں رسول کے ساتھ. رسولہ رسولہم. آپ سب ریپیٹ کریں. رسولہ رسولہم. رسولہ رسولہم رسولک رسولکم. رسولک رسولکم رسولی رسولنا. رسولی رسولنا. ماشاء اللہ. تو اب ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جو ضمائر ہیں ہم نے پڑھا تھا ہوا ہم انت انتم انا نحن. تو ہوا جو تھا وہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک مرد. لیکن اگر ہم نے ایک عورت کے لیے کہنا ہو تو کہیں گے ہیا. اس کے لیے اشارہ پہلے ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا رائٹ ہینڈ تو ہم لیفٹ ہینڈ سے اشارہ کریں گے ہیا. ہیا کا وہی مطلب ہے ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو ہیا اس کا مطلب وہی ہے جو یہاں ہوا کا تھا. ہوا وہ مرد ایک مرد. ہیا وہ ایک عورت. اچھا اس کو اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ہم صرف یہی دیکھیں گے ہوا کے اپوزٹ یہاں فیمیل کے لیے ایک اشارہ ہم دیکھ رہے ہیں. باقی ابھی ہم فیمیل کے صیغے نہیں کر رہے کیونکہ ہم ابھی چیزوں کو ایک دم کمپلیکس نہیں کرنا چاہ رہے. تو صرف ہو یاد آپ نے ہوا یہاں ہے اور ہیا یہاں ہے. اچھا اگر تو یہ ہوا اور ہیا آخر میں آئے شروع میں آئے تو ہوا ہی ہے لیکن آخر میں آئے تو کبھی ہو جائے گا عنہ اور ہو جائے گا عنہا. جیسے اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے تو آخر میں ہو ہے جس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہوں. اور اگر ہم کہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اللہ ان سے فیمیل حضرت عائشہ سے راضی ہو یا راضی ہوا یہ دونوں مفہوم اس میں آ جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ عنہ میل کے لیے آئے گا عنہا فیمیل کے لیے آئے گا. تو یہ فیمیل کے صیغے ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں. ہیا وہ ایک عورت. ربوہا اس عورت کا رب. دینوہا اس عورت کا دین. کتابوہا اس عورت کی کتاب. تو اسی کو اگر میں نے سارا مذکر میں کرنا ہو یہی چیزیں تو کیسے کریں گے؟ ہوا ربوہ دینوہ کتابوہ. اب میں نے اس کو فیمیل کے لیے کیا تو ہیا ربوہا دینوہا کتابوہا. اس میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آخر میں ہم نے صرف ہو کی جگہ ہا کر لیا اور ہوا کی جگہ ہیا ہو گیا اور یہ فیمیل کا صیغہ بن گیا. مذکر سے مؤنث بنانے کا ایک عام جو ایک قاعدہ ہے وہ ہے کہ آخر میں یہ تائے تانیس ڈال دیتے ہیں. تائے تانیس کہتے ہیں فیمیل بنانے والا تا. اس کو تا مربوطہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ تا گول تا ہوتی ہے جیسے ہا ہوتی ہے ویسے ہے عربی میں تا ایسے لکھی جاتی ہے آخر میں آنے والی. تو مسلمہ ہو جائے گا. اگر تو اس کو ہم جوائن کر کے کسی اور چیز سے اگر ملائیں گے تو مسلماتہ تا بھی آ جائے گا. لیکن اگر اس پہ فنش کریں گے ختم کریں گے تو صرف ہا پڑھا جائے گا. اسے کہا جاتا ہے تا مربوطہ. تو مسلم مسلمہ ٹھیک ہے. آخر میں ہا اس لیے پڑھا کیونکہ اس پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں.
اگر تو ہم کنٹینیو کر رہے ہوتے تو پھر تا پڑا جاتا. مومن مؤمنہ، ٹھیک ہے. صالح صالحہ، کافر کافرہ، مشرک مشرکہ، منافق منافقہ. اگر تو آپ نے ابھی تک ہم نے دیکھا سنگولر کو میل سے فیمیل لے کے جانا ہے، پر اگر ہم نے اس کی آگے جمع بھی بنانا ہے تو پھر آخر میں الف تا آ جائے گا. مسلمہ کی جمع کیا ہوگی؟ مسلمات. مؤمنہ کی جمع کیا ہوگی؟ مؤمنات. صالحہ کی جمع کیا ہوگی؟ بتائیں جی آپ بھی. صالحات. کافرہ کی جمع؟ کافرات. طالبہ کی جمع کیا ہوگی؟ طالبات. جی ماشاء اللہ. مشرکہ کی جمع؟ مشرکات. منافقہ کی جمع؟ منافقات. اچھا، اب عربی الفاظ کے ٹکڑے الگ کر کے ان کا ترجمہ کیجئے. ایاکا کا کیا مطلب ہے؟ ایاکا تیری ہی، ٹھیک ہے، تیری ہی. ایا علیحدہ اور کا علیحدہ. والذین و علیحدہ، الذین علیحدہ، اور وہ سب جو. فعلیہم، اس میں فا علیحدہ کر سکتے ہیں، علی علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں، ہم علیحدہ کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہو جائے گا پس ان سب پر. تو آپ تھوڑا سا اس کو ری آرڈر کر لیں گے. پس فا کا ہے، ان سب آخر میں حالانکہ یہاں آ رہا ہے پر ہم اس کو پہلے لے آئیں گے کیونکہ اس طرح یہ زیادہ سینس بناتا ہے. ربکم و دینکم، اس کو ذرا علیحدہ کریں. رب کم و دین اور کم. ربکم تم سب کا دین یا آپ سب کا دین، اور و دینکم آپ سب، پہلے آئے گا آپ سب کا رب اور آخر میں آئے گا اور آپ سب کا دین. ودیننا، اور ہم سب ہمارا دین. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور اب ہم نے اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. آپ مجھے کر کے بتائیے ہمارا دین اور ہماری کتاب. ہمارا دین دیننا، دیننا، اور و ہماری کتاب. وکتابنا. جی، دیننا و کتابنا. ٹھیک ہے، آپ کا رب اور اس کی کتاب. آپ کا رب کیا ہوگا؟ ربو کا، ربو کا، اور ہوگا وا، اس کی کتاب. کتابہ. ہاں، ربو کا و کتابہ. القرآن ہماری کتاب ہے. القرآن کتابنا. ٹھیک ہے جی. ان کی کتاب ہوگا کتابوہم، ان سب کی، جیسے کہہ رہے ہیں ان کی کتاب اور ان کا دین. کتابوہم و دینہم. کتابوہم و دینہم. میرا رب اور میری کتاب. ربی و کتابی. و کتابی. تو اس طرح آپ دونوں طرف سے اگر ٹرانسلیشن کی کوشش کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. اچھا، اب ہم آخر میں بالکل مختصر طور پر علم کی فضیلت تھوڑی سی بیان کر کے اس سبق کا اختتام کریں گے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو علم یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ علم سیکھنا جو کہ آپ کو حلال اور حرام کا فرق بتا سکے، جس سے آپ ہدایت اور ضلالت میں فرق کر سکیں، جس سے آپ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکیں. جو بھی شخص اس کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. عالم کے لیے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے بخشش مانگتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر. اس کی وجہ یہ کہ ان سب کو بھی ہم سے فائدہ پہنچتا ہے. جب انسان
اور پورا معاشرہ جو ہے اپنی حدوں میں رہتا ہے تو انسان پوری دنیا پر اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں آج کل ایک ایکسیس ہے جس کی وجہ سے جو لوگوں نے اکنامکلی گرو کرنے کے لیے پورے جو ایک امبیلنس کریٹ کیا ہوا ہے پورے جہاں میں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک کہ ایون جو اوشنز کے اندر جو اینیملز ہیں وہ تک جو ہیں تنگ ہیں، پولوشن ہو رہی ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ پوری جو جہان ہے نا یہ کنیکٹڈ ایک چیز ہے. تو اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ ایک ماڈریٹ بیلنسڈ ایک ہدایت ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ کو علم ہے ہر چیز کو کس طرح کرنا ہے. تو اس لیے جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو اس سے اسی کا فائدہ ہے. امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں ہیں جیسے کہ ایک شخص جو ہے اپنے غلام کو ویسے ہی کوئی کام پہ لگا دے صرف اس کی جو فرما برداری دیکھنے کے لیے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس میں سراسر جو ہے مصالح ہیں، انسان کی بھلائی ہے، پورے معاشرے کی بھلائی ہے. تو انسان اگر اللہ کی مانتا ہے تو اس سے اس کا اپنا فائدہ ہے اور پورے جہاں میں ہر مخلوق کا فائدہ ہے. اسی لیے جب انسان نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہر قسم کے جانور جو ہیں، یہاں تک کہ جو سمندر کے اندر مچھلیاں ہیں وہ انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. سبحان اللہ، یعنی کہ جو ان کی لیگیسی ہے پروفٹس کی وہ یہی گائیڈنس ہے. یہ گائیڈنس وہ اللہ سے لائے اور انہوں نے آگے پاس آن کی، جو کہ اب علماء اس کے انہیریٹرز ہیں. تو ہم جب اس میں سے کچھ حصہ حاصل کریں گے تو ہم انبیاء کی وراثت میں ہمارا بھی حصہ ہو رہا ہے. تو جو انبیاء ہیں وہ میراث میں درہم اور دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑا انہوں نے، جس نے علم کو لیا اس نے ایک وافر حصہ حاصل کیا. یہ تمام جو ہیں احادیث کے اندر یہ سارا مفہوم آیا. سب سے بنیادی علم قرآن ہے. اسلام کی سب سے اہم کتاب دی بک اس لیے کہا جاتا ہے الکتاب. اسلامک اسٹڈیز کی سب سے اہم کتاب ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر، انجینئر، مینیجر، بزنس مین سب ہیں، مگر ہمیں مسلم ڈاکٹرز چاہیے، مسلم انجینئرز چاہیے، مسلم مینیجرز چاہیے جو کہ اسلام کو ظاہر کریں اور پھر لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہ ایک سپیریئر وے آف لائف ہے. اگر ہم ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، مینیجر بنے اور طریقہ غیروں کا ہی ہو اور ہم کوئی اسلام سے اپنے کردار کو خوبصورت نہ بنا رہے ہوں تو یہ ہماری بد نصیبی ہے. ہمارے نظام تعلیم کی جو بدترین ناکامی بھی یہی ہے کہ ہم نے علیحدہ کر دیا کہ اگر انجینئر بننا ہے، مینیجر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے تو یہ راستہ ہے، اگر تو عالم بننا ہے تو یہ ایک علیحدہ راستہ ہے. حالانکہ ہمیں دونوں چیزوں کو ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آپ میں سے اکثر جو ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ یہاں قرآن کو سیکھنے ہیں، پر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اینڈ گول نہیں ہے، یہ آپ کی ABC ہے. اس کے بعد آپ نے اتنا علم سیکھنا ہے کہ جو آپ کا پروفیشن ہے، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، اس میں آپ اسلام کو نافذ کر سکیں، اس سے اسلام سے احسان لا سکیں. احسان کا مفہوم ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا. تو اسلام کا اظہار ہوتا ہے احسان میں، کہ آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق خوبصورت ہوں اور آپ سے لوگوں کو فائدہ ہو. قرآن پڑھنا آتا ہے. اگر دیکھیں ہم اگر کوئی فرینچ اخبار پڑھ رہے ہوں تو کیا ہم اگر فرینچ کو نہیں سمجھتے تو ہم کیا اس سے سمجھ سکیں گے اس کے اندر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت بے شک ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ وہ باعث ثواب ہے اور اس میں حرف پر ثواب ہے. پر جو قرآن کا تقاضا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر تدبر کی محنت نہ کریں. تو جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہ فرسٹ سٹیپ ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے میں امید کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کا ارادہ کریں کہ زندگی بھر اس کو پڑھیں گے آگے اور اس کو نالج کو عام کریں گے، کیونکہ یہ ہماری، جس طرح ہم نے کہا کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. تو اب ہم جو یہاں پلان بنائیں کہ جیسے دیکھیں ابھی اگر ہم اپنے آپ
احتساب کریں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ پلان کریں کہ میں کس طرح اپنے آپ کو اور امپروو کروں گا۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جو ہم نے آج پڑھے۔ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں الذین، لا بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، باقی بھی کافی زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کے لیے جو آیات کے حصے ہیں وہ بھی نوٹ کر دیے گئے۔ اب ہم نے اس سبق میں اب تک ہم نے 4 اسباق کیے ہیں، تو اس میں نماز کے اہم حصوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے 24 نئے الفاظ بھی سیکھ لیے، تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب ہم انشاءاللہ اس لیسن کو اس کا اختتام کریں گے۔ we'll come back again soon to start the next lesson۔ اس لیسن کا البتہ یہاں اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔